بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر، اور آج سب سے پہلے میں اپنی ذات، اپنی فیملی سے متعلق ایک خوشی کی خبر یعنی خوشخبری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ میرے چھوٹے بھائی سردار عدنان رشید، جو کہ وزارت خارجہ میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں، ان کو گریڈ 21 میں ترقی دے دی گئی ہے۔ یہ صرف میرے لیے نہیں بلکہ میری پوری فیملی کے لیے ایک بڑے فخر کا مقام ہے۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندان کو یہ عزت بخشی۔ اور سردار عدنان رشید، جس طرح میں نے بتایا میرے چھوٹے بھائی ہیں، وہ آج کل برطانیہ میں برمنگھم میں کونسل جنرل کے عہدے پر فائز ہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ متعدد اہم ذمہ داریاں وزارت خارجہ یا دفتر خارجہ میں سر انجام دے چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف انہیں نظر بد سے بچائے بلکہ ان کو مزید کامیابیاں دے، آمین۔ اس خوشخبری کے ساتھ ساتھ آج کے جو موضوعات ہیں مختصراً آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم، بلکہ ابھی تک وہ ہیں تو وہ وزیر اعظم ہی، ٹیکنیکلی سپیکنگ، شہباز شریف نے فرمایا ہے کہ ہاں مجھے فخر ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں، اور 30 سال سے میرے اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات رہے ہیں۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے ہمیشہ اچھے تعلقات رہے، لیکن پہلی مرتبہ یہ پتہ چلا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہیں۔ لیکن شہباز شریف صاحب کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا عمران خان بھی تھے۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اور ان کے ساتھی عمران خان کے عشق میں مبتلا ہو چکے تھے، اور جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوتے ہیں بالآخر اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، اس کا ادراک بھی شہباز شریف کو ہونا چاہیے۔ اور شہباز شریف کے ذہن میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ کسی بھی جمہوری ملک میں جمہوری طور پر منتخب ہونے والے شخصیت، سیاستدان یا حکمران کو قطعاً یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں۔ اس سے بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں۔ ان کی جمہوریت پسندی، پارلیمانی جمہوریت پر یقین، تو ان ادر ورڈز انہوں نے اپنا سی وی ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ جناب میں آپ کی آنکھ کا تارا ہوں، آپ سے دیرینہ تعلقات ہیں، آئندہ انتخابات کے بعد میرے سی وی پر دوبارہ غور کیجیے گا۔ دوسری جانب انہی کے بڑے بھائی جن کو وہ اپنا قائد کہتے ہیں، جو کہ اب مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد ہیں، ان کا بیانیہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ ان کی صاحبزادی اور شہباز شریف کی جو بھتیجی ہیں مریم نواز، ان کا بیانیہ کلی طور پر مختلف ہے۔ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا سٹانس ہے، دونوں کا، باپ بیٹی کا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا اے پولیٹیکل ہونا، پھر پولیٹیکل ہو جانا، پھر اے پولیٹیکل ہو جانا، یہ عوام کو، میں سمجھتا ہوں ہمارے عوام اب اتنے سادہ لوگ نہیں ہیں، بڑے باشعور ہیں۔ سوشل میڈیا نے ان کو مزید باشعور کر دیا ہے۔ باشعور تو خیر ہمیشہ سے تھے، لیکن یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو میں لے جاؤں 2017 کہ جب میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا تھا اور سپریم کورٹ کی جانب سے تاحیات نااہل قرار دیا گیا تھا، اور ان کے پاس رائٹ آف اپیل نہیں تھا، یعنی جب آپ کو سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ ہو جائے، آپ کو سزائے موت سنا دی جائے، تو اس کے بعد آپ کے پاس کیا رائٹ آف اپیل رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ آپ صدر مملکت کے پاس رحم کی اپیل کریں، جو کہ اس صورت میں ممکن بھی نہیں ہے۔ اور اب جب کہ عمران خان کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا گیا ہے سیشن عدالت کی جانب سے، تو ان کے پاس تو رائٹ آف اپیل 2 ہیں، ایک ہائی کورٹ میں، ایک سپریم کورٹ میں، لیکن اس پر کہا جا رہا ہے کہ جی انصاف کا قتل ہے۔ خیر یہ بات 2017 کی میں اس لیے کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے ماضی میں جائیں۔ 2017 میں پاکستان میں لوڈ شیڈنگ تھی 0، پاکستان کی جو گروتھ، جسے ہم گروتھ ریٹ کہتے ہیں، شرح نمو
وہ تھی 5.8 5.8۔ پاکستان میں جو انفلیشن یا مہنگائی تھی وہ سنگل ڈیجٹ یعنی 8 پر آ گئی تھی۔ پاکستان میں سی پیک کے منصوبے جو ہیں وہ زور و شور سے جاری تھے۔ پاکستان ترقی کی جانب گامزن تھا۔ اچانک ایک تو ہوتا ہے نا بریک لگانا، گیئر سے گاڑی روکنا، اچانک ہینڈ بریک کو جو ہے وہ اس طرح اوپر کیا گیا، کھینچا گیا، جس طرح یہ نوجوان آج کل وہ جو پتہ نہیں اسکریچز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو، گاڑی کو ٹرن اراؤنڈ کرنا، تو ایک دم سے پاکستان کی ترقی کی گاڑی کو ہینڈ بریک کھینچی گئی، لیور اس کا اوپر کیا گیا، گاڑی 2-3 مرتبہ اس طرح گھومی اور الٹے سمت اس کا سفر روانہ ہو گیا، جس کا خمیازہ ہم آج دن تک بھگت رہے ہیں۔ کسی بھی گھر میں تباہی یا بربادی آ جائے ایک مرتبہ تو اس گھر کو سنبھلتے یا اس گھر کو سنبھالنے میں بہت وقت درکار ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی اخبارات میں، مجھے یقین ہے کہ جو لوگ اخبار بین تھے یا آج بھی اخبار پڑھتے ہیں، اخباروں میں ایک اشتہار چھپتا تھا آک نامہ۔ اکثر والدین، خاص طور پر والد، اپنے بیٹے کو یہ کہہ کر آگ کر دیا کرتا تھا کہ میرا بیٹا ناخلف ہے، نافرمان ہے، میں آج کے بعد اس کے کسی لین دین، کسی کول و فیل کا ذمہ دار نہیں، لہٰذا میں آج سے اس کو اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے آگ کرتا ہوں۔ یہ اشتہار اس لیے دیا جاتا تھا کہ مستقبل میں اس کا بیٹا کوئی ایسا عمل فعل کرے تو والدین اس کے ذمہ دار نہیں ہوں۔ کچھ ایسی ہی صورتحال ہوتی ہے ہمارے سیاستدانوں کی، جب ضرورت پڑتی ہے ان کو سینے سے لگا لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اسی طرح کا ایک آک نامہ جاری کیا جاتا ہے، پہلے تو اس کو ناخلف کہا جاتا ہے اسی سیاستدان کو، جس طرح ماضی میں بھی ہم نے دیکھا نواز شریف کو 2 مرتبہ ناخلف کہہ کر ان کو اپنے گھر سے نکال دیا گیا، یعنی پاکستان کی سیاست سے نکال دیا گیا۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان جو کہ آنکھ کا تارا تھے، جن کے سحر اور عشق میں مبتلا تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ کے جو اوپر جو کریم ہوتی ہے، جن کو لارجر دین لائف بنا کر پیش کیا گیا، بالآخر ان کو آگ کر دیا گیا۔ پھر پتہ نہیں 2 سال بعد، 5 سال بعد کبھی دوبارہ ان کو آنکھ کا تارا بنا دیا جائے، یا اس وقت جو ناخلف اولاد ہے وہ کہے کہ جی میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیں، اور اسٹیبلشمنٹ جو والد یا والدہ کا کردار ادا کرتی ہے، اور والدہ کا کردار ہمیشہ سگی والدہ کا نہیں ہوتا، سوتیلی ماں کا جیسا سلوک کرتی ہے، وہ دوبارہ کہے کہ چلو ٹھیک ہے ہم نے ماضی کو دفن کرتے ہیں، آ جاؤ گھر واپس آ جاؤ۔ تو اس طرح کی صورتحال تو کم از کم میں نے اپنے شعور کی زندگی میں متعدد مرتبہ دیکھی ہے۔ اب میں جس پوائنٹ پر آنا چاہ رہا تھا، آج کل میں پوائنٹس جو ہے وہ لکھ کر رکھتا ہوں، کہ ججوں کے حوالے سے یہ جو فیصلہ آیا ہے 2-3 دن پہلے، اور ایک مخصوص بینچ نے جو فیصلہ دینا تھا ہم سب کو معلوم تھا، وہ جو اپیل اینڈ ریویو پٹیشنز کے حوالے سے اس قانون کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے کہ یہ آئین سے متصادم ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 2-3 روز پہلے میں نے ایک انڈین جج کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، ڈاکٹر ایس مرلی دھر، جن کے فیئر ویل کی جو آپ کو، اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو یاد ہوگا، نہیں دیکھی تو آپ ضرور دیکھیے گا کہ ایک جج کی اس کا تھم نیل ہے ایک جج کی ہوش اڑا دینے والی ویڈیو، کچھ اسی طرح کا، کہ کس طرح جب وہ رخصت ہوتا ہے اپنی عدالت سے بطور جج تو ہزاروں کی تعداد میں وکلاء، سول سوسائٹی کے لوگ، انسانی حقوق کی تنظیموں کے لوگ بن بلائے وہ آتے ہیں اور کتنے شایان شان، عالی شان طریقے سے ان کو رخصت کرتے ہیں اس عدالت سے۔ دوسری جانب میاں نواز شریف کی آمد ہے، اب باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گے، یہاں سے وہ براستہ جی ٹی روڈ لاہور جائیں گے، راستے میں استقبالیہ کیمپ لگیں گے، ان کا استقبال ہوگا۔ وہی جب وہ اقتدار سے الگ کیے گئے تھے تو براستہ جی ٹی روڈ لاہور گئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو۔
ویسے بھی مسلم لیگ نون کو کہا جاتا ہے کہ یہ جی ٹی روڈ کی جماعت ہے پنجاب میں، جی ٹی روڈ کے دائیں بائیں اس کی کافی زیادہ انگریس ہے۔ تو نواز شریف کا استقبال تو جب ہوگا تو ہوگا، لیکن 16 ستمبر کو جب ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اپنے عہدے سے فارغ ہو کر، ریٹائر ہو کر، سبکدوش ہو کر جب اپنے گھر لاہور کے لیے یا اسلام آباد میں جو ان کی رہائش گاہ ہے ججز کالونی میں وہاں جائیں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ ان کے استقبال کے لیے، ان کے فیئر ویل کے لیے کتنے لوگ وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں جو ان کو سپریم کورٹ سے ان کی رہائش گاہ تک یا سپریم کورٹ سے لاہور تک ان کو پہنچائیں گے۔ ہم یہ بھی دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں کہ چودھری اعتزاز احسن جس طرح افتخار محمد چودھری کی گاڑی ڈرائیو کرتے تھے اور لاکھوں کے ہجوم میں سے، اور 2 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے وہ 4 گھنٹے میں طے کرتے تھے، کیا اس مرتبہ بھی چودھری اعتزاز احسن، سردار عبداللطیف کھوسہ، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد زبیری، دیگر جو یہ ہم خیال لوگوں کے ہم خیال ہیں، وہ ان کے استقبال کے لیے آئیں گے؟ کتنے وکلاء باہر نکلیں گے ان کی فیئر ویل کے، ان کی رخصتی کے لیے، جسٹس بندیال کی رخصتی کے لیے؟ کتنے لوگ ان کو لاہور گاڑیوں کے کاروان میں لے کر جائیں گے؟ اس میں کتنی ہزار گاڑیاں ہوں گی؟ یہ زیادہ دور نہیں ہے، 1 مہینے سے 2-4 دن زیادہ کا وقت رہ گیا ہے۔ آج 13 اگست ہے اور اگست 31 کا مہینہ اور 16، اور یہ تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 1 مہینہ اور 4 دن کی ٹوٹل یہ باقی جو مسافت آپ کہہ لیں۔ مسافت سے ایک شعر یاد آیا میرے ہم نام ایک شاعر تھے، جوانی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے دوست بھی تھے، یعنی میں ان کے حلقہ احباب میں تھا، یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ میرے حلقہ احباب میں تھے۔ ان کا نام تھا پروفیسر سید ابرار احمد سالک، انتہائی خوبصورت زبان لہجے کے شاعر تھے، انتہائی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے، ڈاؤن ٹو ارتھ تھے۔ ان کا ایک شعر ابھی یاد آیا مسافت سے کہ ہمارے درمیاں یہ دوریاں کتنی مکمل ہیں، ہمارے درمیاں یہ دوریاں کتنی مکمل ہیں کہ ایک مدت سے چلتے ہیں، مسافت کم نہیں ہوتی۔ یہی حال پاکستان کی جمہوری نظام کا ہے کہ ایک مدت سے ہم چل تو رہے ہیں لیکن وہ مسافت جو ہے وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔